اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ، تو الفتاح ہے۔ الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا، جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے۔ تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب۔ اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں، یہ نام لے کے کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا۔ انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے، تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام لے کے، یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا۔ تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے۔ اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں اس وقت، اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے، اس کا مطلب اس کے پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے۔ لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا ہے کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھیں، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا، جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا۔ یعنی اس لیول کی آنیسٹی۔ تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا ہے، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ریوائز کرتے رہیں۔ بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے۔ اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں، یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے لطیف کی دیکھیں گے۔ اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم۔ تو نمبر 1، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے۔ اللہ کے نام پرفیکٹ ہے، انفائنائٹ ہے، لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے، ظاہر ہے، لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے۔ بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے نا، تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں، دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا، آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی، تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس، دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں، ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی، انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی۔ اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے۔
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے، پتہ بھی نہ لگا، ٹھیک ہے نا. ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. For example, radio waves, they can't be seen, but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں، باخبر ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس ڈپریشن ریئل ہے، کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں، کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف، دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا. ذرا چلیں پھریں، باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریسڈ رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں، اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں، ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں، پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر، ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹیرائڈس کو ہٹا رہی ہے. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلانٹ کا مقصد ہے، ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے، تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں. آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی. میگنیٹک فیلڈ یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ کو محبت کب ہوتی؟ ماں باپ سے. جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے، تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے. تو اس کو اکثر ریوزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو تو ریوزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے نا. چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو. اللطیف نوز آل یو ڈو، ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل، ایوری تھاٹ، ایوری ڈیزائر، ایوری انٹینشن. سو ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلف. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ریوزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں. واٹ از یور انٹینشن بیہائنڈ دس؟ تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے. اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں، یہاں کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں.